تو بہرحال میں بتا رہا تھا عمرے کی وہ شروط جن کی بنیاد پہ عمرہ واجب ہوتا ہے. تو جو مسلمان ہے یہ پہلی شرط ہے عمرہ واجب ہونے کی. اگر کوئی مسلمان نہیں ہے، کفر و شرک کے اوپر ہے، تو اس کے اوپر عمرہ واجب نہیں ہے، وہ کرے بھی تو اس کا عمرہ نہیں ہوگا. دوسری شرط کیا ہے؟ عقل مند ہونا. دوسری شرط یہ ہے کہ عقل مند ہوگا تو عمرہ واجب ہوگا. اگر کوئی مینٹل ہے، پاگل ہے، اس کی عقل کام نہیں کرتی تو اس کے اوپر عبادت فرض نہیں ہے، اس کے اوپر عمرہ فرض نہیں ہے، اس کے اوپر عمرہ واجب نہیں ہے. کیا دلیل ہے اس کی میرے بھائیوں؟ وہ حدیث جسے روایت کیا امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے کہ رفع القلم عن ثلاثہ، کہ 3 طرح کے افراد ایسے ہیں جو مرفوع القلم ہیں، جن سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، جن کا مواخذہ نہیں ہوگا، جن کا حساب کتاب نہیں ہوگا، جن سے پوچھا نہیں جائے گا. یہ کون سے 3 افراد ہیں؟ فرمایا ایک وہ جو پاگل ہو جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا، جب تک وہ تندرست نہیں ہو جاتا اس کے اوپر کوئی بھی عبادت واجب نہیں ہے. اس سے نماز کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، روزے کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، حج کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، عمرے کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مینٹل ہے، اس کی عقل کام نہیں کرتی. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا بچہ جب تک نابالغ ہے وہ مکلف نہیں ہے، اس کے اوپر عمرہ واجب نہیں ہے، اس کے اوپر حج واجب نہیں ہے، اس کے اوپر روزے واجب نہیں ہے. اور فرمایا ایسے ہی جو سویا ہوا ہے جب تک وہ بیدار نہیں ہو جاتا تو وہ اس سے جو بھی حرکت ہو جائے وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. کوئی انسان سویا ہوا ہے، سوتے ہوئے کوئی بات کہہ دیتا ہے، کسی کو گالی دے دیتا ہے، کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا رفع القلم عن ثلاثہ، یہ 3 جو ہیں یہ ناقابل مواخذہ ہیں، ان کا حساب کتاب نہیں ہے. تیسری وہ چیز میرے بھائیوں جو شرط ہے عمرہ کے واجب ہونے کی، وہ کیا ہے؟ بالغ ہونا. پہلی کیا تھی؟ مسلمان ہونا. دوسری کیا تھی؟ عقل مند ہونا. تیسری شرط کیا ہے؟ بالغ ہونا. اور اس کی دلیل ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو جو نابالغ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کے اوپر عمرہ واجب نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہ عمرہ کرے تو کیا اس کا عمرہ ٹھیک ہوگا؟ جی ہاں، اس کا عمرہ ٹھیک ہے. کیا دلیل ہے؟ جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحا مقام پہ جو مدینہ سے 36 میل دور ہے کچھ لوگوں سے ملے. آپ نے ان سے پوچھا من القوم، تم کون لوگ ہو، تمہاری قوم کیا ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ المسلمون، ہم مسلمان ہیں. مسلمان کی قوم کیا ہوتی ہے؟ اسلام. آپ نے پوچھا من القوم، تم کون لوگ ہو، تمہاری قوم کیا ہے؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ المسلمون، کیا مسلمان ہیں. تو انہوں نے آگے سے پوچھا من انت، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے منکسر المزاج تھے، کس قدر عاجزی والے تھے، تواضع پسند تھے کہ آپ نے اس میں اپنی گستاخی محسوس نہیں کی کہ میرے بارے میں پوچھیں تم کون ہو. اور انہوں نے سوال کیوں کیا؟ اسی لیے کہ آپ سادہ انداز والے تھے، آپ کی طبیعت، آپ کا انداز، اس میں کوئی فخریہ چیز نہیں تھی کہ لوگ دور سے سمجھاتے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. بلکہ ہجرت والی حدیث اگر آپ نے سنی ہوئی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، قباء میں بیٹھے، آپ کے ساتھ جناب صدیق بھی تھے. لوگ مدینہ کے لوگ ملنے کے لیے آتے، وہ جناب صدیق کو اللہ کا رسول سمجھتے. جناب صدیق کو کیا سمجھتے؟ یہ اللہ کے رسول ہیں. اس سے پتہ چلتا اللہ کے رسول کی عاجزی کا، آپ کی تواضع کا، آپ کی سادگی کا. اور ان کو کب پتا چلا کہ اللہ کے رسول یہ نہیں ہیں، وہ ہیں؟ صحابی کہتے ہیں، حدیث بیان کرنے والے، کہ جب دھوپ آنے لگی تو جناب صدیق نے اٹھ کے آپ کے اوپر چادر کی، تب ان کو پتا چلا اللہ کے رسول تو یہ ہیں، وہ نہیں ہے. میرے بھائیوں، اس اندازہ کریں، اور یہی سادگی، یہی تواضع، یہی عاجزی مجھ میں اور آپ میں بھی ہونی چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتے. جس کے دل میں ذرا بھی تکبر ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو بہرحال یہاں پہ
ان لوگوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا من انت، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب ان کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے موقع غنیمت جانا کہ آپ سے دین سکھا جائے، آپ سے مسئلے پوچھے جائیں۔ تو ایک عورت آئی، بچہ اٹھایا ہوا تھا، بچے کو اوپر کر کے کہتی ہے الہذا حج، اے اللہ کے رسول اس کا حج قبول ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا نعم ولکی اجر، اس کا حج ٹھیک ہوگا، قبول ہوگا، صحیح ہوگا، لیکن اجر تجھے ملے گا، ثواب تجھے ملے گا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر بچے کو والدین حج کرواتے ہیں، عمرہ کرواتے ہیں، تو اس کا حج عمرہ ٹھیک ہوگا اور ثواب والدین کو ملے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ بچہ بالغ ہو جائے تو کیا اس کا پہلے والا حج، پہلے والا عمرہ کافی ہوگا؟ نہیں۔ بالغ ہونے کے بعد اس کو حج کرنا ہوگا، عمرہ کرنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایما صبی حج ثم بلغ فعلیہ حجۃ اخری، کہ جو بھی بچہ حج کرے پھر بالغ ہو جائے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ ایک اور حج کرے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پہلے والا حج، پہلے والا عمرہ کافی نہیں ہوگا۔ چوتھی شرط میرے بھائیو عمرہ واجب ہونے کی وہ ہے کہ انسان آزاد ہو، کسی کا غلام نہ ہو۔ آج کل تو غلامی نہیں پائی جاتی، پہلے زمانے میں بہت غلام ہوا کرتے تھے۔ تو غلام جو ہوتا ہے وہ آزاد نہیں ہوتا، تو جب وہ آزاد نہیں ہے تو اس کے اوپر عمرہ واجب نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما عبد حج ثم عتق فعلیہ حجۃ اخری، کہ جو بھی غلام حج کرے پھر آزاد ہو جائے اس کے اوپر واجب ہے کہ ایک اور حج کرے۔ تو معلوم ہوا کہ پہلے والا حج، پہلے والا عمرہ جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ آخری شرط میرے بھائیو عمرہ واجب ہونے کی وہ کیا ہے؟ استطاعت، طاقت ہونا۔ اگر کسی کے پاس طاقت نہیں ہے تو اس کے اوپر عمرہ واجب نہیں ہے۔ یہ بات دھیان سے سن لیں، کئی بھائی سوال کرتے ہیں۔ ان کا ایک سوال یہ ہوتا ہے جی اگر کوئی عمرہ کرے تو کیا اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے؟ نہیں میرے بھائیو، عمرہ اس وقت ضروری ہے جب استطاعت ہے، طاقت ہے، اور اگر عمرہ کرنے کے بعد استطاعت ختم ہو گئی تو حج واجب نہیں ہے۔ حج کی اپنی شرط ہے، اگر استطاعت موجود ہے تو حج واجب ہے، نہیں موجود تو حج واجب نہیں ہے۔ استطاعت کسے کہتے ہیں؟ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس، مسلمان کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ آسانی سے عمرہ کر سکتا ہو، یعنی کہ سفر کا خرچہ، کھانے کا خرچہ اس کے پاس موجود ہو، اور اتنے پیسے ہوں کہ پیچھے گھر والوں کو بھی خرچہ دے کے آئے، اور سفر میں اس کی جان کو، اس کے مال کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ اس کا نام ہے استطاعت۔ تو جس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ عمرہ کر سکتا ہے، عمرے کے دوران اپنا خرچہ اٹھا سکتا ہے، گھر والوں کا بھی پیچھے خرچہ دے سکتا ہے، راستے میں جان و مال کو خطرہ نہیں ہے، اس کے اوپر عمرہ واجب ہے۔ عورت، اس کے لیے استطاعت میں ایک اور چیز بھی شامل ہے کہ اس کا محرم موجود ہو، یعنی کہ عورت کے اوپر عمرہ تب واجب ہوگا جب اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ ان پیسوں سے اپنا سفر کا خرچ برداشت کر سکتی ہے، اٹھا سکتی ہے، سفر کے دوران ٹکٹ وغیرہ، ہوٹل کا کرایہ اور اسی طرح کھانے پینے کا خرچہ وہ برداشت کر سکتی ہے، اور محرم کی سہولت حاصل ہے تو اس کے اوپر عمرہ واجب ہے، ورنہ اس کے اوپر عمرہ واجب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ ایک عورت کے پاس اتنا خرچہ ہے کہ وہ اپنا خرچہ برداشت کر سکتی ہے، لیکن محرم ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو شریعت اس کو یہ نہیں کہتی کہ محرم کا بھی خرچہ برداشت کرو۔ ہاں، محرم خود ہی جا رہا ہے تو اس کے ساتھ پھر وہ جا سکتی ہے۔ محرم کسے کہتے ہیں؟ کئی بھائیوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا۔ عورت کا محرم کون ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ عورت کا محرم وہ مرد ہے جس سے عورت کا کسی بھی شکل میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ عورت کا محرم وہ ہوتا ہے، وہ مرد ہوتا ہے جس سے عورت کا کسی بھی شکل میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، جب اللہ کے رسول نے یہ حدیث بیان کی جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تو ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا،
کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ مسئلہ ہے کہ میری بیگم حج کے لیے نکلی ہے. کس کام کے لیے نکلی ہے؟ حج کے لیے نکلی ہے. اور میرا نام جو ہے کسی غزوہ کے لیے لکھ دیا گیا ہے, جہاد کے لیے لکھ دیا گیا ہے. میں نے جہاد کرنا ہے اور وہ حج کے لیے جا رہی ہے. اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ میرے بھائی جواب سننے سے پہلے آپ سے سوال یہ کروں گا کہ اس صحابی کی بیگم جن لوگوں کے ساتھ جا رہی تھی وہ کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام تھے. کیا ان سے کوئی خطرہ تھا؟ ان سے کوئی خطرہ تھا؟ لوگ کہتے ہیں جی کوئی مسئلہ ہی نہیں, بھائی بھائی ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ذہن صاف ہونا چاہیے, آنکھیں صاف ہونی چاہیے, دل صاف ہونا چاہیے. نعوذ باللہ ایسی باتیں کر کے شریعت کو جھٹلا رہے ہیں, ایسی باتیں کر کے اللہ کے رسول کی گستاخی کر رہے ہیں, اللہ کے رسول کی توہین کر رہے ہیں. یعنی کہ تم اتنے عقل مند ہو, نعوذ باللہ اللہ کے رسول کی باتیں غلط ہیں. اور دیکھیے یہ بیگم کیا کام کرنے جا رہی ہے؟ حج کے لیے. اور آدمی کتنا عظیم کام کرنے جا رہا ہے؟ جہاد کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے وہ آپ جانتے ہیں, یہ وہ زمانہ ہے جس میں مسلمان تھوڑے تھے. ایک ایک غزوے میں ایک ایک آدمی کی ضرورت رہتی تھی, کیونکہ مسلمانوں کی نفری تھوڑی تھی, تعداد تھوڑی تھی. اس لیے آپ چاہتے تھے کہ جتنے زیادہ مجاہد ہو اتنا زیادہ اچھا ہوگا. لیکن یہاں پہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ محرم کی کتنی اہمیت ہے, عورت کے لیے محرم کی کتنی اہمیت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جاؤ جہاد رہنے دو, اپنی بیگم کے ساتھ مل جاؤ اور اس کے ساتھ مل کے اسے حج کرواؤ. آپ میں سے کتنے ایسے دوست ہیں جو ایسی خواتین کو اپنے گروپ میں لے کے آئے ہوں گے جن کا محرم نہیں ہے, اور ذمہ داری آپ نے سنبھالی ہوگی. آپ نے کہا ہوگا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جی, یعنی کہ شریعت آپ کے نزدیک کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اللہ کے احکامات, اللہ کے رسول کے احکامات ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. پھر مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا, ہم کیوں ذلیل ہیں, ہم کیوں رسوا ہیں, کیوں خار ہیں, کیوں ہر جگہ پٹ رہے ہیں. یہ اسباب ہیں کہ ہم نے یعنی کہ اکثر دین کو چھوڑا ہوا ہے. دین کی چند ایک چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک ہماری نصرت کیوں نہیں کرتا, ہماری کیوں نہیں سنتا, مدد کیوں نہیں نازل ہوتی, فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے. کسی نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار ان قطار. اب بھی کہ وہ فضا تو پیدا کرو جس فضا میں فرشتے نازل ہوا کرتے تھے مدد کے لیے, وہ ماحول تو پیدا کرو. اپنے اعمال کو تو ویسے بناؤ, فرشتے آج بھی نازل ہوں گے. لیکن میرے بھائیو ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑا ہوا ہے. بہرحال عورت کے تعلق سے آپ نے جان لیا کہ عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب میرے بھائیو عمرہ کس کے اوپر واجب ہوا؟ نمبر 1 جو مسلمان ہو, نمبر 2 بالغ ہو, نمبر 3 عقلی لحاظ سے ٹھیک ہو, مینٹل نہ ہو, نمبر 4 جی آزاد ہو, غلام نہ ہو, نمبر 5 اس کے پاس استطاعت ہو عمرہ اور حج کرنے کی. اور عورت کی استطاعت میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کے پاس محرم کی سہولت موجود ہو. اگر محرم نہ ہونے کی وجہ سے وہ حج نہیں کر رہی, عمرہ نہیں کر رہی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کو جانتے ہیں. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر خوش ہوں گے کہ میری یہ بندی اس لیے سفر نہیں کر رہی کہ اس کے سامنے میری شریعت ہے, میرے رسول کے احکام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم.